آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا. اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے. اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں. آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ. ہاں یہ اخلاق ہے. اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں. ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی. اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں. ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے. 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے. دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے. کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی. ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں. کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں. میں کسی کے بارے میں کھوٹ، حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا. اور میں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. ہر ایک کہتا ہے مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں. کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ. یہ غیبت فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا. نا 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 نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی. ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے. آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی. ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی. یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی. کیوں بھائی؟
تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں. ہاں. گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو. خوبیاں لو بھائی. ہاں. آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے. مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں؟ یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں. ہاں. ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں. ہاں. اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا. جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات. یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کیا. اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. نہیں 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 نہیں. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں. اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں. ہاں. اپنے اندر نرمی پیدا کریں. جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم ہے. ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے، تند خو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی. اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں. اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے. ہاں. نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی نے پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ. سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں. اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو. ہاں. نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں پہلے دن تھوڑا سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں. بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا. اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے. پتہ نہیں اس لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں.
آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے نہ ڈانٹا ہے نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں، جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی، میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا بیان کے درمیان میں سے اٹھا، باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہیں، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں نکل جا کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے،
ہاں یہ اجتماع روز روز کوئی نہیں ہونا ہے. ہاں یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے, اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی, یہ اندر دے آؤ. اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے. تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے یہ بہانہ ہے. اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے, آئندہ کی زندگی مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے, ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے, ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے, ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے, ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے, ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے, ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, یہ ختم ہو رہی ہے. ہاں ختم ہو رہی ہے. ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے. اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ. اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے؟ اور رش پڑے گا جنازے میں, اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے, اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ, سالن لاؤ, گرم گرم روٹی لاؤ. جو جس سیٹ پر ہے, جو جس محکمے میں ہے, جو جس دفتر میں ہے, ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے, درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا, انہیں پتہ بھی نہیں. ہاں ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف. ہاں کھانے والا آ گیا, ملتان آ گیا, بھالپور آ گیا, ہاں روڑی آ گیا, اب نواب شاہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا, کوئی ملتان پہنچ چکا, کوئی باولپور پہنچ چکا, اور کوئی روڑی پہنچ چکا, اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا, اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے. اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے. اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے ہوتا ہے کیونکہ سفر ختم. بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ, بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں, اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے. بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, جانا ہے رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں, میں بڑا مصروف آدمی ہوں. ہاں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے, آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت, یہ تبلیغ, یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول,
سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے۔ ہاں جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ او بھائی روزے رکھیں گے، او بھائی تراویح پڑھیں گے، او برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق پیدا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اب نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اسے کیا شوق ہوگا؟ ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں، نہ جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں۔ قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو، ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا۔ ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے، ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا، واہ بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اور اس واقعے کا پتہ مہمان کو بھی نہیں ہے۔ جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھتے ہی فرمایا عجیب اللہ بصنیعکما فی اللیلہ، رات کا جو تمہارا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ یہ اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے۔ ہاں کھانے میں نہیں کھلانے میں مزہ ہے۔ ہاں صحابہ کا واقعہ ہے نا، بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ بولو بھائی کتنے گھروں میں گھومی؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر۔ جب ایمان بنتا ہے پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، مسجد کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، حج کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے جو حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے قسم کھائی، کیوں؟ توجہ پیدا کرنے کے لیے، طلب پیدا کرنے کے لیے کہ بھی وہ کون سی بات ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی۔ جب ایمان بنے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا، خرچ کرنے کا شوق،
ہاں رمضان میں روزے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق. ہاں طالب علم، کیا لفظ بولا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا لفظ بولا؟ طالب علم. اب سچی سچی بتاؤ، دھیان کدھر گیا؟ بڑوں کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ طالب علم لفظ بول کر دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. اچھا بچے ہو گئے طالب علم، اور ہم کون ہو گئے؟ ہم کون ہو گئے بھائی؟ نہیں، ہم بھی سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم، علم کی طلب رکھنے والے. تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جیسے یہ گنتی یاد ہے، اسی طرح ہمیں نماز کے فرائض یاد ہوں. نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ جسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے. ہاں دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا. بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے. او میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے. ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے. ہمیں برادری کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا ہے. آج رواج کا پتہ ہے، شریعت کا نہیں پتا، فیشن کا پتہ ہے، سنت کا نہیں پتا. میں ایک جگہ گیا نا، ایک نوجوان تھا، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹ اور شرٹ. تو شرٹ نا اس کی الٹی. میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے، تمہاری یہ شرٹ الٹی ہے. کہتا ہے نہیں مولوی صاحب یہ فیشن ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں ایک فیکٹری میں گئے، وہاں پینٹیں بنتی تھی، پینٹیں نا. تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ریگ مال سے پکڑا ہوا تھا، وہ پینٹوں کو نا خراب کر رہے تھے، کپڑے کو خراب کر رہے تھے، اس کو پھاڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی؟ یہ پینٹوں کو خراب کر رہے ہیں. کہتے نہیں مولوی صاحب آج کل فیشن ہے. تھوڑی سی پینٹ کیا ہو، پھٹی بھی ہو. استغفر اللہ. نہیں، ہمیں فیشن کو نہیں، ہمیں سنت کو دیکھنا ہے. ہمیں رواج کو نہیں، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے. ہمیں برادری کو نہیں، ہمیں تو اللہ رسول کے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ دین سیکھنے کا شوق آئے. ہاں ایک بارات جا رہی تھی، توبہ توبہ، یہ واقعہ ہے، ایسی کہاوت نہیں ہے، یہ واقعہ میرا ایک دوست تھا. وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی شادی تھی تو بارات جا رہی تھی مسجد کی طرف. بارات جا رہی تھی، ڈھول اور ڈھمکا اور ناچ اور گانا اور میوزک، اور جا رہی ہے بارات کدھر؟ مسجد. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. توبہ توبہ. دولہا نے شادی کے کیا ہے؟ ویسے کبھی مسجد گیا نہیں، اور شادی کے نفل فرض معلوم. تو کہتا مسجد کے باہر بارات کھڑی ہو گئی، مجھے انہوں نے کہا تم اس دولہا کے ساتھ جاؤ مسجد میں، اس نے نفل پڑھنے. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو نفل. کہتا پہلے تو کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھا ہوا ہوں. اب بڑی دیر ہو گئی، وہ کھڑا ہوا ہے. واجی واہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خصوص سے پڑھے جا رہے ہیں. بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے ہی سلام پھیر دیا اس نے. کھڑے یہ واقعہ ہے. کہتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ. بھئی یہ تو جنازے میں ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ تم نے کون سے نفل پڑھے؟ آئے ہائے، یہ ہے افسوس کی بات. آگے سے کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی ہے. اس جگہ جنازہ تھا، ایک بڑا افسر تھا، بہت بڑے افسر، ان کے اس کا پوتا تھا 2 سال کا، وہ فوت ہو گیا. جنازے پڑھانے کے لیے انہوں نے بلایا ہمیں. تو ہم نے جنازے سے پہلے تھوڑی سی بات کی. تو میں نے کہا بھی دیکھو آپ جنازہ پڑھنے آئے ہو اور جنازہ ہے بچے کا، اور جنازے پتہ کون تھے؟ سارے افسران، بڑے افسران، بڑی گاڑیاں، 4 گن مین. ہاں میں نے کہا بھی آپ لوگ جنازہ پڑھنے آئے اور جنازہ ہے بچے کا 2 سال کا، تو آپ کو بچے کے جنازے کی دعا تو آتی ہوگی نا. وہ ایک ساتھی نا سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی نا، مجھے بعد میں کہنے لگا، کہتا میں ڈر گیا کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھ ہی نہ لو کہ سنا دے.
تو بھائی تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، 5 وقت نماز ہو، دین سیکھنے کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی، عمل کا شوق ہو۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مساجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ای الناس خیرون، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا آدمی، گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، زندگی کے بننے کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہاں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ ہاں، لیس الغنی بکثرت العرض، غنی وہ نہیں جس کے پاس مال بہت، دولت بہت، سامان بہت، نہ نہ نہ، غنی وہ جو دل کا غنی۔ آج ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے پاس مال نہیں، کپڑے نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، گاڑی نہیں، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں، اس پہ ترس نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں۔ ہاں، آج عمل کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ یہ نہیں کہ آج تم میں سے پیسہ کس نے کمایا، پلاٹ کس نے خریدا، نہیں نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے روزہ رکھا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ عمل، بیمار کی عیادت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا، دیندار بن سکتا ہے۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی عمل والا بن سکتا ہے۔ صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی، صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی، صحابہ کے شوق تھے اعمال کے۔ ایک عجیب مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے؟ مال میں؟ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ پریشانی لگی ہے، یہ پریشانی، یہ مقدمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی
کوئی نکل ہی نہیں سکے گا، ایسا عمل ہے جو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا یہ ایسا عمل ہے کہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ کر اس تسبیح کو شروع کیا تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی جو شوق تھا وہ بھی عمل کا تھا، انہیں بھی حرص عمل کی تھی، ان کی دوڑ بھی عمل کی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا کہ سارے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، انہیں سارے واقعے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ دوبارہ پریشان ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہاں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ اعمال کی تھی۔ ہاں اور دوسری بات، اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کمال نہیں ہے۔ ہاں تو شریعت کا مزاج، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا، حدیث پاک ہے جس کے اندر دو باتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں شیطانی مزاج ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے۔ لاکھ کمانے والا اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کمانے والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 10 لاکھ کمانے والا ہے، 2 مرلے کے مکان والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 مرلے میں، اور 1 کنال والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 4 کنال کے بنگلے میں۔ اللہ کو بندے کا شکر پسند ہے، شکوہ پسند نہیں ہے، شکوہ پسند نہیں ہے۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے۔ مزے کی زندگی وہ گزارے گا جس کی زبان پہ شکر کے جملے ہوں گے، اور جس کی زبان پر شکوہ ہے یہ بڑا پریشان رہے گا، بڑا پریشان رہے گا۔ آپ کے کھانے میں چٹنی ہے اور روٹی ہے، واہ واہ، اب آپ کھانا کھا کے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے روٹی کھلائی، مجھے چٹنی بھی کھلائی، واہ واہ، اس میں دھنیا بھی تھا، اس میں پودینہ بھی تھا، اس میں انار دانہ بھی تھا، نمک مرچ بھی، واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 10 دفعہ کہہ رہا ہے چٹنی روٹی کھا کے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا۔ اگر اس کے دسترخوان پہ کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں اور بریانی بھی ہے اور پلاؤ بھی ہے اور روسٹ بھی ہے اور سالن بھی ہے اور کھیر بھی ہے اور کسٹرڈ بھی ہے اور سلاد بھی ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے مچھلی نہیں ہے، مچھلی کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی پریشان کن زندگی گزارے گا۔ یہ شکوہ کر رہا ہے، شکوہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں شکوہ کر رہا ہے۔ شکر پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے اس کا تذکرہ، جو ہے اس کا تذکرہ۔ شکوہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کا تذکرہ، جو نہیں ہے اس کا تذکرہ۔ ہر آدمی کو کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، جو ملے شکر، مزے کی زندگی، جو نہ ملا شکوہ، یہ بڑی پریشان کن زندگی۔ ہاں تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ایمان بنے، پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، قرآن کا شوق۔ ہاں ہر آدمی مال والا نہیں، قرآن والا تو بن سکتا ہے، ذکر والا بن سکتا ہے، ہر آدمی تلاوت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا 1 حرف قرآن کا پڑھا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے وضاحت فرمائی الف لام میم، 1 حرف نہیں ہے، الف 1 ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے، واہ واہ، تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ 1 سپارہ پڑھا، 2 سپارے پڑھے، اتنی زبردست کمائی ہے، واہ واہ۔ آپ نے میں 3 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔
ہاں قرآن کا شوق ہو. ہاں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، خیریں آتی ہیں، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بدکنے لگا. وہ قرآن پڑھیں تو گھوڑا بدکے، قرآن پڑھیں تو گھوڑا بدکے. بیٹا ساتھ سو رہا ہے، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں اس پر نہ آئے، سلام پھیرا، گھوڑا کیوں بدک رہا ہے؟ دیکھا آسمان پر ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح، اور آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا تھا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا حضور یہ کیا تھا آسمان پہ. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. ہاں یہ محنت ہے. گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہاں ہر زبان پہ اللہ کا نام ہو. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کتنی دفعہ پڑھو؟ بولو بھائی 100 دفعہ. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کہ حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو؟ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا یہ کثرت میں آئے گا. اب ہم سب دیکھیں، ہم کبھی دن میں 24 گھنٹے میں، چلو ہفتے میں، مہینے میں کبھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ سچی بات ہے کبھی بیٹھ کے پڑھو 300 دفعہ، آپ کو کیسے ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ایمان کی موجیں اٹھیں گی، ایسا اللہ سے تعلق بڑھے گا، یہ جذبہ پیدا ہو اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے جو سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا. آپ سب کہیں سبحان اللہ. ہاں آپ سب کے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگ گیا، اور میرے لیے پتہ کتنے لگ گئے؟ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں نے آپ کو دعوت دی، یہ میں نے دعوت دی، یہ دعوت کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اب کون کون چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس؟ سارے چاہتے ہیں. کون کہ کثرت سے کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. فرمایا تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. آگے بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ہاں فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو گے تمہارے پر رحمتیں نازل ہوں گی. ہاں وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ نہ رہے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا سید الاستغفار. کون سا استغفار؟ استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو صبح کو پڑھے 1 مرتبہ 100 مرتبہ نہیں لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ. اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت. واہ واہ. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. مغرب میں پڑھ لیا فجر تک موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. تبلیغ میں یہی تو محنت ہے، جنت کا شوق آ جائے، جہنم کا خوف آ جائے. حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ یہ مانگتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، 3 دفعہ جنت کی دعا مانگتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے ہی دے. اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم چیختی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا ہی لے. ایمان بنے گا بھائی، ایمان مضبوط ہوگا، پھر عمل کا شوق آئے گا، پھر عمل کا شوق آئے گا، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ صبح شام کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ مانگنے کا جذبہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، اور لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے صبح شام پڑھتے ہوں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی، دعا بتائی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے، آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. عرض کے حضور سے ہی پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں. دعا بتائی، دعا بتائی. جی بتائیں. فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی. آپ نے صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ محنت ہے.
عمل کا شوق آئے، نماز کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق، زندگی ان اعمال سے بنتی ہے، زندگی ان اعمال سے بنتی ہے جسے آخرت اعمال سے بنتی ہے۔ اور میرے بھائی دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے، جسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، آخرت میں چیزیں کام نہیں آتی، وہ بھائی آخرت میں اعمال، آخرت میں جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، یہ دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا۔ جسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بادل آیا، اس میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ عجیب بات ہے، بادل میں سے آواز ہے اور نام لے کے کہا جا رہا ہے۔ اب پانی برسا اور ایک نالے میں چل پڑا، جس نے آواز سنی وہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ اور پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ تمہارے پاس کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کون سی تمہارے پاس فارمولا ہے، نہیں، کون سا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل تمہارے لیے مسخر ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور اپنی آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ہاں بھائی اپنے اعمال اچھے بنائیں، جب ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ہاں سب کچھ سیکھنا ہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں۔ جیسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اب وضو کیا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے، اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی۔ ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے اور بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں، بھائی ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں۔ کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی، تو ملاح سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی آتی کہ نہیں، حساب پڑھا کہ نہیں، کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں، بابا تم نے نہ یہ سیکھا، او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، بابا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے۔ بابا نے کہا او بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی۔ ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہوں کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا، پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے، کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے نا بکرا خریدا، کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی۔ آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں اب جناب وہ بگڑا ہوا، ہاں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا۔ کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو۔ اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تے آئی۔ ہاں پھر شکایت ہو گئی،
کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا, تم اس کی نگرانی کرو, اس کی نگرانی کرے, اس کی نگرانی کرے. بلائی ساری بکرے کو جائے, وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے. ملائی کا جو شاپر تھا نا, وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں, مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا, محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہاں, کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, منع نہیں کر رہے. اصل تو ایمان ہے, اللہ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, اللہ کا ڈر ہے, جنت کا شوق ہے, جہنم کا خوف ہے, قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری, بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, بتاؤ علم پر کیا عمل کیا, بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا, بتاؤ ان زبان سے کیا بولا, ان کانوں سے کیا سنا, تمہاری رات کہاں گزرتی, تمہارا دن کہاں گزرتا, تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے, سب پوچھا جائے گا, سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو, رونے لگ پڑے, رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی, جسے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا, موت آ پہنچی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہاں اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. اور رو پڑے, تو لگے ہاں ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی, ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. ہاں, تبلیغ محنت ہے, کاروبار سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, وزیر بننے سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, پھر وزیر بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو زبردستی وزیر بنایا جائے گا. ہاں, پھر حاکم بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو اس کو زبردستی بنایا جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ پوچھو نہیں ہے, پوچھو نہیں ہے. ایمان بنے گا, پھر عمل کا شوق آئے گا, عمل کا شوق آئے گا, عمل کی زندگی بنے گی, پھر اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو چار علامتیں بتائیں, چار علامتیں بتائیں. جو اللہ راضی ہوتے ہیں, اچھا, سب سے پہلی بات, اللہ اچھے حکمران دیتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, جن کو انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے. اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں جو اللہ راضی ہوتے ہیں. مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کرتے, جو تقریبات اور فنکشنوں پہ نہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, بارشیں وقت پر ہوتی ہیں اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, مرد حکمران ہوتے ہیں, مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور جب اعمال زندگیوں میں نہیں ہوتے, جب گناہوں والی زندگی ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, چار علامتیں بتائیں حدیث میں, چار علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, نا اہل حکمران, نا اہل حکمران جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی آخرت کی فکر نہیں, کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں, کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں, جن کے سامنے اپنی غرض ہے, اپنی خواہش ہے, اپنا پیٹ ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, مال کو جمع کرنا ہے, جن کے سامنے اپنی خواہشات ہوتی ہیں. ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, بارشیں وقت پر نہیں ہوتی, بے وقت ہوتی ہیں, ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں, تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں, فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں, دکھلاوے پہ خرچ کرتے ہیں اور صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے, صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے. وہ عجیب بات, ایک عجیب بات ہے. ایسی کہاوت ہے, ہاں, 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ, 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ, ان کی آپس میں ہوئی ملاقات. جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ والے سے پوچھا, تم کہاں رہتے ہو, نظر نہیں آتے, کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں, بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں, بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں, بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں, بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں. ہاں, تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا, تم نظر نہیں آتے, تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ ہے چندے والا, اس میں ہوتا ہوں. توبہ توبہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں,
مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، وقت پہ نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں حکمران، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. ہاں تبلیغ محنت ہے ایمان کی، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر میری بیٹری کیا ہو گئی. آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر. صحابہ عرض کے حضور بتلائیں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام. او میرے بھائی جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. ہاں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں. کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا. شکاری آ گیا. چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا. میں حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے. ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی 2000 حلال کے 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا. مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی. 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا. گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی. حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے. ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی. جو بات کرے تو سچ بولے. وہ تاجر
جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں. اور چھٹی بات، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات، کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی. آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا. اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے. جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے. معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں. آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ. یہ اخلاق ہے. اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں. اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں. اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. گھر جنت بنے گا. بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی. اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں. آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے. تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے. 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے. دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے. کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی. ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں. کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں. میں کسی کے بارے میں کھوٹ، حسد بالکل دل میں نہیں رکھتا. اور میں ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. ہر ایک کہتا مٹی پڑ گئی، اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں. کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، خاندانوں میں توڑ. یہ غیبت، فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا. نا 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 نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی.
آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتہ یہ بدبو کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، ہاں، کسی کی کمی نہیں دیکھنی، یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو، ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی۔ کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں، اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں۔ ہاں، گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں لو بھائی۔ ہاں، آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یا آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں، ہاں، اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں، اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر اس کو ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں، ہاں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی بھی نرم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان وہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تنگ خو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں، اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ہاں،
नए नए साहबी मुसलमान हुए, अभी बहुत सारी बातों का पता नहीं है, नमाज की नीयत बांधी, किसी को छींक आई, अभी ने पता नहीं था कि नमाज में जवाब नहीं देते, तो नमाज की नीयत बांधे बांधे छींकने वाले को जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। सबकी नजरें उठी, ये कौन है जो नमाज में छींकने वाले को जवाब दे रहा है? इन्हें इतना भी नहीं पता था कि नमाज में बात नहीं करते, तो नीयत बांधे बांधे कह रहे हैं, और तुम लोगों को क्या मसला है, सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हो? हाँ, नए नए लोग तबलीग में आते हैं, हाँ, पहले दिन थोड़े सारे उसूलों पर आ जाते हैं, बड़ा सबर, नरमी, प्यार मोहब्बत से समझाना। हाँ, अब सब ने इशारा किया तो खामोश हो गए, पता नहीं लगा भी क्या बात है, ये क्यों क्या सब मेरी तरफ घूर रहे हैं। आगे ओहो आगे साहबी फरमाते हैं, मैंने जब सलाम फेरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे मारा, ना मुझे डांटा, ना मुझे बुरा भला कहा, मुझे समझाया नमाज में ऐसे नहीं करते। और आगे कमाल का लफ्ज बोला, फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम ना पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा। हाँ, आप अल्लाह के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके गले में चादर है, उसका किनारा मोटा है, एक बद्दू आया जिसको अदब आदाब से वाकिफ नहीं है, आपकी चादर का किनारा पकड़ा और जोर से खींचा, फजबज़हु जबज़तन शदीदा, वो ऐसे जोर से खींची कि रगड़ लगाती हुई गई और आपकी गर्दन पे उसके निशानात पड़ गए, गर्दन सुर्ख हो गई। और आगे से कहता है, मुरली मिम्मा लिल्लाहि लज़ी इंदक, अल्लाह ने जो आपको माल दिया उसमें से मुझे भी कुछ माल दें। हाँ, मांगा है, सवाल किया है, और ऐसे भौंडे अंदाज से आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुस्से हुए, ना डांटा है, ना घूरा है, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, फल्तफत इलैहि फज़हिका, आपने यूं उसकी तरफ इल्तिफात फरमाया और आप मुस्कुराने लगे, और साहबा से फरमाया इसे कुछ दे दो, ये मेहनत है, ईमान बनेगा, अमाल का शौक आएगा, अखलाक अच्छे होंगे, कमाइयां पाकीज़ा होंगी, फिर अल्लाह की रजा का जज्बा आएगा। हमें किसको राजी करना है? अल्लाह को। तौबा तौबा तौबा, सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कौन है? रियाकार, गुनाहगार नहीं, नेकोकार नहीं, बड़ी बड़ी नेकियां करने वाले, लेकिन किस लिए? दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, वाहवाह के लिए, नाम मनाने के लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये हदीस सुनाने लगे, 3 दफा बेहोश हो गए। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ओहो, आगे हदीस नहीं बयान हुई, बेहोश हो गए, फिर होश में आए, फिर अर्ज किया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर बेहोश हो गए, फिर फरमाया कि आप फरमाया कि सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कौन है? सखी है, शहीद है, कारी है। बड़ा माल खर्च किया कि लोग कहें क्या बात है, जान दे दी, लोग कहें क्या बात, बड़ा बहादुर है, बड़ा जोरदार कुरान पढ़ा और बड़ा जोरदार बयान किया, लोग कहें बड़ा आलिम है, बड़ा कारी है। वो तो कहा जा चुका कि डालो जहन्नम में, नहीं, जहन्नम को भड़काया जाएगा इनसे। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, इखलास का दावा कोई नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था, ना, वो कोशिश ही है भाई। हाँ, और किसी के इखलास पर हम हमला भी नहीं कर सकते, ये तो दिखलावे के लिए करता है। तौबा, वो तो मामला अल्लाह के साथ है भाई। हाँ। तो भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी, बोलो भाई, क़यामत तक कोई नबी। हाँ, पहले नबी आते थे एक जमाने के लिए, एक मुल्क के लिए, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए पूरे आलम के लिए, क़यामत तक के जमाने के लिए। पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान। ओ भाइयों, ये जो उठ के जा रहे हैं, ओ भाइयों, भाई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हाँ, शैतान को बड़ा गुस्सा आता है जब ये इज्तिमा होता है, बयान होता है, मजमा बैठा होता है, शैतान को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है। हाँ, वो कहते हैं उठ जा, किसी तरह से निकल जा। एक बड़ी पुरानी बात है, मौलाना नजरुबान साहब का बयान हो रहा था रायविंड में, बड़ी पुरानी। मैं अपने मोहल्ले के एक साथी को लेकर आया रायविंड, वो ना थोड़ा बहुत वक्त लगाता था, 3 चिल्ले नहीं लगाता था। हाँ, तो बयान हो रहा था मौलाना का, और वो बयान में बैठा हुआ था,
اور بڑی اچھی بات ہو رہی، میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چیلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائبن لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ۔ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں نکل جا نکل جا نکل جا، کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں یہ اجتماع روز روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ۔ اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے۔ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے۔ اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ہاں ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ہاں ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، ہاں کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بالپور آ گیا، ہاں روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے، اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے۔ اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے؟ ہوتا ہے، کیونکہ سفر ختم۔ بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے۔ بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔
تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. ہاں جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے.